السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ چیز کہ سنت طریقہ ناخن کاٹنے کا کیا ہے اور کون سے دن ناخن کاٹنا چاہیے، ناخن کاٹنے کا وقت کیا ہے۔ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، الٹے سیدھے ناخن کاٹتے ہیں۔ تو ناخن کاٹنا بھی سنت اور ثواب ہے، یہ بھی ایک دین کا حصہ ہے۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو شیئر کریں۔ اور عورتیں قبرستان جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی ہے، یہ بھی مسائل ہے آگے ویڈیو میں، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور شیئر کریں۔ چلیے آپ لوگوں کو ویڈیو دکھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی مسائل کی ایک نئی کلپ کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پہلا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ مفتی صاحب، میں نے تبلیغی جماعت والوں سے ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کئی بار سنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے شروع کریں اور چھوٹی انگلی تک کاٹیں، یعنی سب سے پہلے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کریں اور یہاں تک چھوٹی انگلی تک کاٹیں۔ اس کے بعد بائیں ہاتھ میں چھوٹی انگلی سے شروع کریں، یعنی یہاں سے شروع کریں اور انگوٹھے تک ناخن کاٹیں، اور آخر میں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹیں۔ براہ کرم اس پر روشنی ڈالیں، کیا یہ سنت طریقہ ہے اور کیا ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ یہ صحیح ہے؟ دیکھیے میرے بھائی، یہ جو طریقہ آپ نے تبلیغی جماعت والوں سے سنا ہے، یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم ایک کتاب ہے، اس کتاب میں یہ طریقہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ لیکن محققین علماء، جمہور محققین علماء کی رائے یہی ہے کہ ناخن کاٹنے کا کوئی سنت طریقہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مستحب یہ لکھا ہے کہ سیدھے ہاتھ کے ناخن پہلے کاٹے جائیں، پھر اس کے بعد الٹے ہاتھ کے ناخن، لیکن کوئی مسنون طریقہ ناخن کاٹنے کا نہیں ہے۔ محققین علماء کی رائے یہی ہے۔ تو تبلیغی جماعت والے جو بیان کرتے ہیں ٹھیک ہے، وہ بھی صحیح ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ سنت طریقہ کوئی ناخن کاٹنے کا نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے کام کو سیدھے طرف سے شروع فرماتے تھے، سیدھے ہاتھ سے شروع فرماتے تھے، اسی لیے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے سیدھے ہاتھ کے کاٹے جائیں، اس کے بعد الٹے ہاتھ کے کاٹے جائیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ قبرستان میں عورتوں کا جانا کیسا ہے؟ کیا ایک عورت قبرستان میں داخل ہو سکتی ہے اگر وہ اپنے والدین، خاوند یا اولاد کی قبر پر حاضری دینا چاہے، اور اگر کوئی نرمی ہے تو کن شرائط کے ساتھ ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں بھائی، قبرستان ہم جاتے ہیں تو کس لیے جاتے ہیں؟ قبرستان جاتے ہیں اپنے کسی عزیز کی قبر پر ہم جانا چاہتے ہیں، تو اس لیے جانا چاہتے ہیں ایصال ثواب کریں، کچھ پڑھ کر ان کو بخش دیں۔ تو عورتوں کے لیے مناسب یہی ہے کہ جب آپ کو ایصال ثواب ہی کرنا ہے، قرآن بخشنا ہے پڑھ کر، تو آپ گھر پہ بیٹھ کے بھی بخش سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو عورتوں کا قبرستان جانا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ عورتیں عام طور پر مردوں کے مقابلے کم ہمت ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور قبرستان جائیں گی وہ تو عام طور پر عورتیں کم ہمت ہوتی ہیں اور جلدی سے رونا دھونا شروع کر دیتی ہیں، اور شرک اور جو غلط چیزیں ہوتی ہیں اس میں مبتلا بھی جلدی ہو جاتی ہیں۔ پھر ان کو اگر جانے کی اجازت دے دی جائے تو پھر وہ جانے کا ایک سلسلہ قائم کر لیتی ہیں کہ ہر جمعرات کو جانا ہے۔ پھر جب قبرستان میں جائیں گی تو اگربتی بھی جلا کے آئیں گی، پھر چادر بھی ڈالنا شروع کر دیں گی، اور آگے یہ سلسلہ نہ جانے کہاں تک پہنچے گا۔ ٹھیک ہے۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ عورتیں اگر ایصال ثواب کرنا ہے عورتوں کو تو گھر پہ بیٹھ کے کر سکتی ہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی خاتون جانا چاہتی ہے تو وہ کسی بھی اپنے محرم کے ساتھ قبرستان جا سکتی ہیں، لیکن قبرستان جانے کے بعد ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آپ بس قبرستان جائیں اور قبرستان جانے کے بعد قبر پر جا کر ایصال ثواب کریں، دعا کریں، دیگر خرافات میں مبتلا نہ ہوں۔ اگر اس کا ذرا سا بھی اندیشہ ہے تو پھر عورتوں کا قبرستان جانا مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے علماء اکرام نے منع بھی کیا ہے کہ عورتوں کا قبرستان نہیں جانا چاہیے، اور بہتر بھی نہیں ہے۔ صحیح یہی ہے کہ عورتیں قبرستان نہ جائیں، لیکن بہت زیادہ اشتیاق ہو رہا ہے، بہت زیادہ طبیعت ہو رہی ہے، تو پھر کسی بھی محرم کے ساتھ جائیں اور جا کر فوراً واپس آ جائیں،
دوسری جتنی بھی خرافات اور بدعات ہیں اور جتنی بھی فالتو چیزیں ہیں اس میں بالکل مبتلا نہ ہوں۔ تیسرا سوال یہ پوچھا گیا ہے، کیا سر منڈوانا سنت ہے؟ کیا سر کے بال کانوں کی لو تک رکھنا سنت ہے؟ دیکھیے، سر کے بالوں کا منڈوانا بھی سنت ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سر منڈوانا چاہیں تو سر منڈوا بھی سکتے ہیں، اور بال رکھنا چاہیں تو چاروں طرف سے بال آپ کے ایکسار ہونے چاہیے، کانوں کی لو تک، کانوں کی لو سے تھوڑا نیچے تک، ہے نا، اور کانوں کی لو سے تھوڑا اوپر تک، جس کو لمہ جمہ وفرہ کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے یہ 3 اسٹائل تھے، اور چاروں طرف کے جو بال ہیں وہ آپ کے برابر ہونا چاہیے۔ جیسے میری دیکھیے، میرے کانوں کی لو سے تھوڑا نیچے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جائز ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس طریقے سے بال رکھے ہیں، تو میرے بال چاروں طرف سے ایک سے ہیں، برابر ہیں۔ یہ نہیں کہ صاحب ادھر میں نے گنجی کرا رکھی ہو اور ادھر میرے بال بڑے ہوں، جیسے کہ عجیب سی شکل آج کل چل رہے ہیں، اسٹائل چل رہے ہیں۔ اور اگر آپ پورا سر مڑانا چاہیں تو سارا سر مڑانا بھی سنت ہے۔ تو مجھے امید ہے یہ تینوں مسائل کے جوابات آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اس کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔